آج 7 جمادی الاول پہلی نوچندی جمعرات کے دن ایک مٹھی چینی پر جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کے دن جو بندہ بھی ایک مٹھی چینی پر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جسے اللہ اپنا دوست بنا لے تو پھر اگر پوری دنیا اکٹھی ہو کر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائیں گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں خوب صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کے دن ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے، آج جو منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آج 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کا دن ہے، آج کے دن کی قدر کر لو، احترام کر لو۔ یہ دن برکت والا ہے، عظمت والا ہے، قبولیت والی گھڑیاں رکھتا ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج اگر آپ نے 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین پورے سال کی دولت، پورے سال کا رزق آپ کے نصیب میں، آپ کی قسمت میں لکھ دے گا، پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آج آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی کرنا چاہے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے گا 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 10، 11، 12 بھی بج جائیں، تب بھی آپ نے اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن آپ نے آج کا وظیفہ پڑھنا ضرور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈول کر مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے
آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 7 جمادی الاول پہلی جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے ایک مٹھی چینی لے کر باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سے درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، اس کی نیت کریں اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی سے، غربت کے فقر و فاقے سے، محتاجگی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا نام یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا قہارو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی بندش کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، جن کو نوکریاں نہیں ملتی، نظر بد، حسد، جادو جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگاتا ہے، آپ کو محتاج کر دیتا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مار رہا، آج کا دشمن ہماری اولادوں کو نشوں پر لگا دیتا ہے، اور نشہ ہماری پوری نسل کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ تو بہتر کیا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اس لیے آج آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ اور جب کوئی بندہ یا قہارو پڑھتا ہے مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظر بد اور حسد سے جان چھڑانے کے لیے، تو آپ کے قریب فرشتہ غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ 11 بار یا قہارو پڑھ کر ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔ جب آپ 11 بار یا قہارو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربانہ کا وظیفہ ہے۔ یا ربانہ کا مطلب ہے اے میرے رب۔ جب آپ اللہ کریم کو اللہ پاک کی صفت سے پکاریں گے، جب اللہ پاک کو یا ربانہ سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا، نصیب کو اجاگر فرمائے گا۔ آپ نے یا ربانہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا ربانہ 1 بار ہو گیا، یا ربانہ 2 بار ہو گیا، یا ربانہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربانہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے یہ نام سب سے بہترین ہے۔ یہ رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے
11 बार या रब्बाना पढ़कर आपने एक मुट्ठी चीनी पर फूंक मारनी है। अब तक आपने 2 वज़ाइफ पढ़ लिए, तो अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत का है। ये सूरत अल्लाह पाक की लाडली सूरत है, अल्लाह की प्यारी सूरत है, जिसे सूरह कौसर कहा जाता है। आप नमाज में सूरह कौसर की तिलावत भी कसरत से करते हैं। इसे दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है। जो माएँ बहनें कहती हैं कि हमारे घर के मर्दों को रोजगार नहीं मिलता, हमारे घर से फक्र फाका खत्म नहीं होता, हमारी परेशानियां रिज़्क़ की तंगी खत्म होने का नाम नहीं लेती, तो आज आप एक बार ये वजीफा लाजमी पढ़कर देखिएगा। पहले नंबर पर आपने 11 बार या कहारू पढ़ा, फिर दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या रब्बाना पढ़ा, अब तीसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर पढ़नी है। अब खजाने लूटने का वक्त है, और सूरह कौसर वो खास सूरत है जो हमें कसरतें अता करती है। जब इस सूरत की बुलंद आवाज से घर के अंदर तिलावत की जाती है तो उस घर से हर तरह की परेशानियां मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। ये कुरान पाक की ऐसी सूरत है जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, जिसे दौलत का खजाना कहा जाता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। और वो सूरत सूरह कौसर है जो कि अल्लाह की लाडली सूरत है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है। और जब जब आप सूरह कौसर की तिलावत कर रहे हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। यकीन कीजिए ये ऐसी बाबरकत सूरत है जिसे 33 बार पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। जिन गुनाहों की पकड़ की वजह से अल्लाह ने आपका रिज़्क़ तंग किया है, आपके घर में परेशानियां हैं, फाके हैं और तंग दस्तियां हैं, इस सूरह मुबारक की फजीलत और बरकत से हर तरह की परेशानियां, हर तरह के गुनाह और हर तरह की बंदिशें टूट जाएंगी और कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। 33 बार सूरह कौसर पढ़कर एक मुट्ठी चीनी पर फूंक मार दे। 33 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद आज का आखिरी और चौथा वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, आपने अल्लाह पाक के 2 बहुत ही खास नाम पढ़ने हैं जो कि रिज़्क़ के हवाले से, अर्जेंट पैसों की जरूरत के हवाले से सबसे बेहतरीन नाम है। और ये नाम या हय्यु या कय्यूम है। इन नामों को इसमें आज़म भी कहा जाता है, इसे फरिश्तों का वजीफा भी कहा जाता है, सहाबा किराम का वजीफा भी कहा जाता है। या हय्यु या कय्यूम को पढ़ने के फायदे बहुत सारे हैं। या हय्यु या कय्यूम को पढ़ने के बाद चाहे कितनी ही पुरानी बीमारी क्यों ना हो, चीखें मारती हुई जिस्म से बाहर निकल जाती है। या हय्यु या कय्यूम पढ़ने से कई सालों की पुरानी गुर्बत, तंगदस्तियां, घर में बेसुकूनी और बेबरकतियां जो भी आपके घर में है वो सब बाहर निकल जाएगा। घर के कोने कोने से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। आप दोबारा से कामयाबी की तरफ रवां दवा हो जाएंगे। आपकी कोई भी परेशानी है, चाहे वो रोजगार के हवाले से हो, चाहे वो नजर बद, हसद, जादू जिन्नात के हवाले से है, या हय्यु या कय्यूम पढ़ने से जड़ से खत्म हो जाएगी। या हय्यु या कय्यूम को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिजा कीजिए। या हय्यु या कय्यूम 1 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हय्यु या कय्यूम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब अल्लाह रब्बे करीम को या हय्यु या कय्यूम से पुकारेंगे, अल्लाह पाक आपकी हर बात, आपकी हर जायज हाजत को पूरा फरमाएगा। 11 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़कर एक मुट्ठी चीनी पर फूंक मार दें। पहले नंबर पर आपने 11 बार या कहारू को पढ़ना है, दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या रब्बाना को पढ़ना है, तीसरे नंबर पर आपने 33 बार सूरह कौसर पढ़नी है, चौथे नंबर पर आपने 11 बार या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। जब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने चीनी का क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आजकल बरसात के दिन है, कीड़े मकोड़े, अल्लाह की मखलूक भूखी है, प्यासी है। आपने ये चीनी या तो किसी दरख्त के साए में डालनी है, या जहां चरिंद परिंद हशरात ये चीनी खा जाएं, या तो फिर किसी खुली जगह पर डाल दें जहां चरिंद परिंद हशरात कीड़े मकोड़े खा जाएं। जैसे ही अल्लाह की मखलूक ये चीनी खाएगी, दुनिया आपकी बदल जाएगी। आपकी तमाम तंगदस्तियां दूर हो जाएंगी, आपकी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। आपकी जो भी रिज़्क़ की तंगी है या जो आपको दौलत का मसला है, अल्लाह पाक ऐसा इंतजाम फरमाएंगे कि पूरा साल आपके पास ढेरों दौलत आती रहेगी और आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि मेरे पास दौलत, मेरे पास पैसा कहां कहां से आ रहा है। नाज़रीन, अल्लाह पाक बहुत अता करने वाला है और इस वजीफे की बरकत से आपको बहुत ज्यादा अता फरमाएगा। ये जो अमल आपको बताया है, ये अमल आपकी नस्लों को मालामाल कर देगा। इन कलिमात की बदौलत और अल्लाह पाक का जो सिफाती नाम बताया है, उसी वक्त अल्लाह पाक की फौरी मदद आ जाएगी। आप इस वजीफे को कभी नहीं छोड़ना। इस वजीफे के करने वाले दीनों दुनिया में कामयाब हो जाते हैं। ये जो अमल आपको बताया है, ये आज के दिन आपने जरूर करना है। जो बंदा इस महीने में अल्लाह पाक का जिक्र करता है, रब की जात जलाल में आ जाती है, और जब रब की रहमत जलाल में आती है, फिर मांगने वाला फरियाद करता है
اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد میرا اللہ آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو آج میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔